السلام علیکم. جیسے کہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم کور کر رہے ہیں دلی کو، اور الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ان سے آج ملاقات کریں گے. اسلامک سوال جواب الحمدللہ جیسے آپ جانتے ہیں. تو اسلامک سوال جواب کے لیے سب سے پہلے ان کا نام پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام محمد شعیب ہے. اچھا محمد شعیب بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Yeah. Your name? How are you? How are you? Alhamdulillah. Fine. I'm fine. Your name? Rajab, رجب. Indonesia. انڈونیشیا. الحمدللہ. یہ ساتھی تو ہمارے یہیں پڑوس کے انڈیا والے ہیں، مگر یہ دوست ہیں جو ہمارے انڈونیشیا کے ہیں. تو اس وقت میں پہلا سوال ان سے کر لیتے ہیں کہ ان کی لینگویج تو زیادہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کی ہماری پرابلم رہتی ہے. تو ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ آخرکار جس طریقے سے اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، اسلام میں کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 5. یعنی کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اچھا آپ کو ان کا نام بتائیے. جی. ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 5 چیزیں ہیں جن پر مسلمانوں کو ایمان لانا فرض ہوتا ہے. ان کے بنا کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، جیسے قیامت کا کانسیپٹ اسلام میں رکھا گیا ہے، تو آخرت کی قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ سب سے آخری کی نشانی جو ہے دجال نکلے گا، اس کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خاتمہ ہوگا، اور اس کے خاتمے کے بعد پھر اللہ پورے دنیا کے اندر امن رکھیں گے. کچھ دن وہ امن رہے گا، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اللہ قیامت کو نازل فرما دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج مشرق سے بھی نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی وہ ان قریب جو نشانیاں ہوں گی، لاسٹ یہ ہوگی جب ایمان والا دنیا میں نہیں ہوگا، قیامت نازل ہو جائے گی. یہ بات انہوں نے سب سے خاص کہی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے، جدھر سے نکلتا ہے ادھر کی بجائے الٹی دشا سے نکل جائے، تو اب سمجھ لیجیے کہ اب قیامت برپا ہو جائے گی. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اچھا آپ سے دوسرا سوال یہ کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے؟ کن چیزوں پر؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر مسلمان کو ایمان لانا فرض ہوتا ہے. کوئی بندہ ان کے بنا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. چلیے خیر ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے. تھوڑا سا ایک سوال آخر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اجازت ہے. جی اجازت. چلیے آپ سے یہ پوچھ لیتے. اچھا ہے، جیسے ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ فرض ایک ہوتا ہے. نماز جنازہ ان فرض موجود ان پر فرض فرض اس میں نہیں معلوم. نو فرض نو فرض نو کفایہ. فرض کفایہ تو نماز جنازہ ہے. نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہوتی ہے، لیکن نماز جنازے میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ یا ساتھی اشارہ کر رہے ہیں کچھ، مجھے ایسا لگتا ہے. ان کو دکھاؤ ذرا بھیا کو. آپ ادھر جاؤ، آپ تھوڑا سا ادھر تو بھیا. نہ ڈرو مت ڈرو. ارے ڈرنے والی کیا بات آپ ہے؟ صحیح بتا رہے آپ اچھی بات بتائیے، ہم کو پتہ لگ جائے گا، نہیں دو دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے گا. تاکہ پتہ تو کیونکہ اسلام کی بات جب تک آپ ایک دوسرے ڈسکس نہیں کرنے کی، کسی کو پتہ نہیں لگنے والا ہے. آپ نے کیا بتایا؟ 2 بھیا نے بتایا 2 فرض ہوتے ہیں. کتنے بھائی؟ 2. 2 فرض ہوتے ہیں. اچھا کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک 4 تکبیر کا کہنا اور قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا. ماشاءاللہ بہت معقول جواب اور بہت بہتر جواب دیا بندے نے کہ 2 فرض ہوتے ہیں، اور جن فرضوں کے بنا نماز نہیں ہوا کرتی ہے. کوئی بندے کو کوئی دعا یاد نہ ہو، اسے اور کچھ ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن بندہ نماز میں جانے کے بعد جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس وقت میں یہ کر لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں کہنا کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہم جانیں گے کہ نماز جنازے کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں. نمبر 1 4 تکبیروں کا کہنا فرض رہتا ہے، اور دوسرا نمبر قیام کا کھڑا ہونا. کھڑا ہونا. اچھا آپ نے یہ بات کہاں سیکھی؟ آپ نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ اللہ کے راستے میں. الحمدللہ. اللہ کے راستے میں نکلنے کی 4 مہینے. جی 4 مہینے میں 4 مہینے میں سیکھی. جی 4 مہینے لگے. کب لگے تھے آپ؟ میرے 2 سال پہلے. الحمدللہ. دوسرے 4 مہینے دوسرے 4 مہینے. اچھا یہ بہت عمدہ بات کہی بھیا نا کہ نا 4 مہینے میں جا کر لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں جو اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے اس علم کے اوپر گردہ پڑ جاتا ہے اور پھر بندہ اس علم کو بھول جاتا ہے. اسے دوستو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں گے، اور ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی
हम सबको अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाए जी। मैं ये कहूँगा, देखिए कितना फ़ायदा हुआ अल्लाह के रास्ते में जाने के, जिंदगी गुजारी है मैंने, अल्लाह के रास्ते में भी गया हूँ, लेकिन वो डिफ़िकल्ट सवाल जो मुझसे किया गया मैंने उसका जवाब नहीं दिया, उसका उल्टा जवाब दिया। देखो भाई ने 4 महीने लगाए, एक 4 महीने में क्या चीज़ हासिल कर ली कि नमाज जनाजा का भी उसे इल्म हुआ, कहने के बाद नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए ज़रूरी है कि निकलें, क्योंकि वहाँ इल्म सिखाया जाता है, वहाँ अमल सिखाया जाता है, जो इल्म है उस पर अमल के लिए उभारा जाता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलना बेइंतहा ज़रूरी है, और ये अल्लाह का हुक्म है, और नबी ख़ुद निकले हैं, और नबी ने सहाबा को निकाला है। निकलने ही से बात समझ में आएगी, अगर कोई इश्काल में पड़ा रहता है उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको तबलीग का चश्मा पहनेंगे तबलीग नज़र आएगी, अगर तबलीग के अलग डिफ़िकल्ट चश्मा पहनेंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए तबलीग का चश्मा लगाकर तबलीग जांचें और परखें, और अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलें इंशाअल्लाह। चलिए माशाल्लाह, थोड़ी सी डेफिनेशन मैं कर देता हूँ। जैसे भाई ने बताया, हम मदरसे में भी गए हैं कि मदरसे के अंदर में इल्म सिखाया जाता है और अल्लाह के रास्ते में इल्म सिखाया जाता है। दोनों चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि दीन का जो दुनिया के अंदर जो बोलबाला हो जाना चाहिए। बस एक आखिरी बात ये है, अगर हम मदरसे के अंदर रहते हुए इल्म से रूहगर्दानी करेंगे तो वहाँ का इल्म भी सीखा हुआ भूल जाएंगे। इसे दोस्तों मदरसे में रहिए, वहाँ भी इल्म सीखिए, और अल्लाह के रास्ते में जाइए, वहाँ लोगों को इल्म सिखाइए। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।